औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह फ़तह हम कर रहे हैं, पारा नंबर 26 और रुकू नंबर 3 आज हम करेंगे। आयत नंबर 19 से देखें। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरती व आलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम व अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा व मग़ानिमा कसीरतन यअख़ुज़ूनहा व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। बिलतहक़ीक़ अल्लाह ताला इन मुसलमानों से खुश हुआ जबकि ये लोग आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे और इनके दिलों में जो कुछ था अल्लाह को वो भी मालूम था। बस अल्लाह ताला ने इनमें इत्मीनान पैदा कर दिया और इनको एक लगे हाथों फ़तह दे दी और बहुत सी गनीमतें भी जिनको ये लोग ले रहे हैं। और अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा हिकमत वाला है। तो यहाँ पर खैबर के किला जो आबादी के गिर्द वाक़या था, शुमार में 10 है, जिनके अंदर 10,000 जंगी मर्द रहते थे। कत्ल व क़ताल के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह दी और यहूद के तमाम किले मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए। इस जहाद में 15 सहाबा कराम शहीद हुए। इस जहाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नुमाया हिस्सा लिया और बाब खैबर को हाथ से तन्हा उखाड़ दिया। अल्लाह। हालांकि 70 आदमी इनके हिलाने से आजिज़ थे और बाज़ रवायात में कि इस दरवाज़े को आपने बजाय ढाल के इस्तेमाल किया। फ़तह के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद रोज़ खैबर में ठहरे। अलगर्ज़ फ़तह खैबर से जो हुदैबिया से वापसी के बाद फ़ौरन मिल गई माली गनीमत बहुत हाथ आया, जिससे सहाबा को बड़ी सहूलत हो गई। फिर एक यहूदी औरत का वाक़या आता है जहर के बारे में कि आपकी और आपके साथ आपके कुछ हमराहियों की दावत की और खाने में जहर मिला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़मा मुँह में रख कर खाने से हाथ रोक लिया और फरमाया इस खाने में जहर मिलाया गया। लेकिन एक सहाबी ने कुछ खा लिया। आपने इस यहूदी औरत को बुलाकर पूछा तुमने इस जुर्म का, तो उसने जुर्म का इकरार किया। इस पर भी आपने अपनी ज़ात के लिए इंतकाम न लिया और इसको छोड़ दिया। लेकिन जब इस सहाबी ने इस जहरीले खाने से वफ़ात पाई तो क़िसास में ये यहूदन कत्ल की गई। वअदकुमुल्लाहु मग़ानिम कसीरतन तअख़ुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही व कफ़्फ़ ऐदियन नासी अन्कुम वलितकूना आयातिन लिलमुमिनीना व यहदियकुम सिरातुम मुस्तक़ीम व उख़रा लम तक़दिरू अलैहा क़द अहातल्लाहु बिहा व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा वलौ क़ातलकुमुल्लज़ीना कफ़रू लवल्लौल अदबारा सुम्मा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्लु वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ा ऐदियहुम अन्कुम व ऐदियकुम अन्हुम बिबतनिन मक्कता मिन बअदि अन अस्फ़रकुम अलैहिम व कानल्लाहु बिमा तामलून बसीर। तर्जुमे को देखें। आयत नंबर 24 तक हमने पढ़ा है। अल्लाह ताला ने तुमसे और भी बहुत सी गनीमतों का वादा कर रखा है जिनको तुम लोगे सो सरे दस्त तो तुमको ये दे दी है और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए और ताकि ये वाक़ई अहले ईमान के लिए एक नमूना हो जाए और ताकि तुमको एक सीधी राह पर डाल दे। और एक फ़तह और भी है जो तुम्हारे काबू में नहीं आई। अल्लाह ताला इसको अहाते में लिए हुए है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और अगर तुमसे ये काफिर लड़ते तो ज़रूर पीठ फेर कर भागते, फिर ना इनकी कोई यार मिलता ना कोई मददगार। अल्लाह ताला ने कुफ़ार के लिए यही दस्तूर कर रखा है
جو پہلے سے چلا آتا ہے، اور آپ خدا کے دستور میں رد و بدل نہیں پائیں گے۔ اور وہ ایسا ہے کہ اس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے عین مکہ میں روک دیے، بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں مراد اس سے فتح مکہ ہے جو اب تک واقع نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد جب مصلحت ہوئی تو مکہ بھی فتح ہو گیا۔ آگے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اگر تم سے یہ صلح اس وقت نہ ہوتی بلکہ یہ کافر تم سے لڑتے تو تم ہی غالب رہتے، اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگتے، اور کوئی مدد کر کے ان کو آفت اور شکست سے نہ بچا سکتا۔ اگلی آیات کو دیکھیں، ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہم ان تطوہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم لیدخل اللہ برحمتہ من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمے کو دیکھیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانور کو جو رکا ہوا رہ گیا اس کے موقع پر پہنچنے سے روکا۔ اور اگر مکہ میں بہت مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی، یعنی ان کے پاس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری سے تکلیف پہنچتی، تو سب قصہ طے کر دیا جاتا، لیکن ایسا اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے۔ اگر یہ ٹل گئے ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں آر کو جگہ دی، اور آر بھی جاہلیت کی۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین کو اپنی طرف سے تحمل عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں اور وہ اس کے اہل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پہ صلح حدیبیہ کی شرائط کے بارے میں آتا ہے۔ نمبر 1 دیکھیں، 10 سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی۔ دوسرا یہ تھا کہ قریش میں جو شخص بغیر اپنے ولی اور آقا کی اجازت کے مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گا، اگرچہ وہ مسلمان ہو کر جائے۔ تیسرا یہ کہ جو شخص مسلمانوں میں سے مدینہ سے مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، اس درمیان میں کوئی ایک دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائے گا اور نہ کوئی کسی سے خیانت کرے گا۔ نمبر 5، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر عمرہ کیے مدینہ واپس جائیں گے، مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ سال آئندہ صرف 3 دن مکہ میں رہیں اور عمرہ کر کے واپس ہو جائیں، سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہو، اور تلواریں بھی نیام یا غلاف میں ہوں۔ نمبر 6، قربانی کے جانور جہاں ہیں وہیں ذبح کیے جائیں، مکہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ حدیبیہ پر باہم صلح کا معاہدہ ہو گیا، جس سے ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ ایک طرف تو اللہ کی طرف سے مکہ کے مظلوم مسلمان قتل ہونے سے بچ گئے، اور دوسری طرف ان کافروں میں سے جن کا اسلام لانا مقدر تھا ان کو بھی جنگ کے قتل و قتال سے بچا کر اپنی رحمت میں داخل کر دینا منظور تھا کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اس طرح اللہ کی خاص رحمت کا حصہ ان کو بھی مل گیا۔ اس رکوع نمبر 3 سے ریلیٹڈ سوالات ہیں۔ نمبر 1، زہر کا واقعہ تحریر کریں۔ دوسرا سوال ہے خیبر کے مال غنیمت کی تفصیل تحریر کریں، آیت نمبر 19۔ تیسرا سوال ہے فتح خیبر کے بعد کس بات کی خوشخبری دی گئی، آیت نمبر 20۔ صلح حدیبیہ کی شرائط تحریر کریں، آیت نمبر 25۔ حدیبیہ کے معاہدے کا کیا فائدہ ہوا، آیت نمبر 26۔ جی دعا کر لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے توفیل میں جن کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ان آیات میں بشارت سنائی گئی اور جنہیں فتح کی خبر سنائی گئی اور جن کے ہم بھی نام لیوا ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اپنی رضا کی دولت سے نواز دیجیے اور ہر حال میں اپنی مرضیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور حضرت صحابہ کرام کے نام لیوا جہاں جہاں مخالفین اسلام اور کفار مشرکین سے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طفیل سے اہل ایمان کو نصرت غلبہ عطا فرما دیجیے، مخالفین کے دلوں میں اہل ایمان کا روب ڈال دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔